جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ فیض فرید، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کا ذکر ہے اس پروگرام کی صورت میں۔ در فرید سے گدایان فرید، آج ہم یہ تیسری نشست آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ وقفے میں جانے سے پہلے جناب محمد فاروق مہروی کیا خوبصورت منقبت پڑھ رہے تھے، حضرت مولا حیدر پاک کے گھرانے کا ذکر اور اتفاق دیکھیے، اللہ کی مہربانی یہ دیکھیے کہ جن مقدس نفوس کا ذکر کیا، علی پاک کے جن بچوں کا ذکر کیا، اسی اولاد میں سے خوبصورت فرد جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری تشریف فرما ہے۔ شاہ جی، میرا دل ہے کہ جو سوال میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے ایک قطع آپ سے، خواجہ صاحب سے، قاری صاحب سے دعا لیتے ہوئے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ بیعت پہ بضد جب ہوئی باطل کی سپاہ، بیعت پہ بضد جب ہوئی باطل کی سپاہ، بولے یہ لبے حق سے شہ دین پناہ، بیعت کروں بردست یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بیعت کروں بردست یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ نہیں ہے جی حضور، یہ پیر نصیر صاحب کا شعر تو نہیں ہے؟ دیکھیے قبلہ، یہ مجیب صدیقی ہیں، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، ان کا بڑا خوبصورت یہ ربائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض۔ ڈاکٹر صاحب سوال عرض کر چکا، صوفیہ کا ڈیکورم، ان کا وضع قطع انہیں صوفی ثابت کرے گا یا کچھ اور انہیں صوفی بنائے گا؟ مختصراً میں آپ سے آج کے پروگرام کے پیغام کے طور پہ چاہوں۔ صفدر بھائی، گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے سوال کیا اور اس کے بعد جو کلام آیا تو تھوڑا منظر بدل گیا ہے۔ بسم اللہ۔ میں ایک جملے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، سوال کا جواب پھر جو جی بسم اللہ، آپ کی اجازت ہوگی تو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سفر میں تھے اور سفر میں آپ کو ایک نوجوان ملا۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی تیری علم حاصل کرنے کی عمر ہے تو کیوں یہ سفر میں اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے؟ اس نے کہا 4 علوم میں نے حاصل کر لیے ہیں، اب میں ان پہ عمل کر لوں تو میری زندگی گزر جائے گی۔ اللہ، یہ ایک ہے دارالاسلام، ایک ہے دارالایمان اور ایک ہے دارالاحسان۔ کیا یہ جو صوفیاء کا دار ہے نا، یہ دارالفقراء اور دارالاحسان ہے۔ اور دارالاحسان کیا؟ اس نے کہا جی 4 علوم میں نے حاصل کیا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سے 4 علوم ہیں جن کے بعد کسی اور علم کی ضرورت نہیں؟ اس نے کہا ایک سر کا علم ہے، ایک کان کا علم ہے، ایک زبان کا علم ہے اور ایک دل کا علم ہے۔ اللہ، یہ کون سے علوم ہے؟ کہنے لگا میں نے جان لیا ہے کہ سر بنا ہے تو صرف اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بنا ہے اور کوئی مقصد نہیں، اب ساری زندگی اس پہ عمل کروں گا۔ کان اس لیے کہ سنوں یا قرآن کو یا صاحب قرآن کو، زبان اس کے لیے یا اللہ کا ذکر ہو یا مصطفیٰ کا ہو یا مرتضیٰ کا ہو یا صحاب کا ہو یا حسنین کریمین کا ہو، اور دل اس لیے ہے کہ اس میں یا تو میرے رب کی تجلیات ہوں گی یا جناب محمد رسول اللہ کی محبت کا ڈیرا ہوگا۔ صوفیاء یہی بتاتے ہیں، یہ خانقاہیں خود نہیں بساتے، صفدر بھائی خود نہیں بساتے، یہ لوگوں کو خود نہیں بلاتے، یہ جہاں بیٹھتے ہیں پھر میرا رب وہ محبت پیدا کرتا ہے اور لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پروانے آ جاتے ہیں۔ یہ خود تو نہیں کہتے کوئی، یہ تو تنہائی میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مصداق ہوتے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کا مصداق ہوتے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کا مصداق ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی مجمع میں جا کے بیٹھیں، کسی جلوت میں جائیں، کسی محفل میں جا کے بیٹھیں، یہ جہاں ہوتے ہیں میرا رب اس خلوت کو جلوت بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا جو فاروق بھائی نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا، اللہ رب العزت انہیں راضی رکھے، خوش رکھے، اور ان کا لمحے میں وہ حر بنا دیتے ہیں۔ یقیناً اسی گھرانے کا فیضان ہے جہاں آج ہم حاضر ہیں، جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں، بابا فرید الدین ہوں، حضرت نظام الدین ہوں، قطب الدین ہوں، فخر الدین ہوں، نور محمد ہوں، قبلہ تشریف فرما، کوئی بھی ہو، اس قربانی کے صدقے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے جو میرے رب نے حسنین سے لی ہے۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ انہوں نے انو محمد کا تذکرہ کیا، آل عقیل کا تذکرہ ہوا، آل جعفر کا تذکرہ ہوا۔ آج کے پیغام کی صورت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صوفیانہ فکر میں یہ ہے، صوفیانہ فکر میں یہ ہے، قربانی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ مریدین کو صرف قربان کرنا قربانی نہیں ہوتی، پہلے اپنے گھر والوں کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا آل عقیل کو کہ تمہاری طرف سے مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے نا، کافی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم سارے چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے کہ تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت اگر ہم چلے جائیں گے تو زمانہ کیا کہے گا کہ ہم ابن رسول کو چھوڑ کر آ گئے تھے، ہم نے ان کے نیزوں کے ساتھ نیزہ کیوں نہیں مارا، تلوار کے ساتھ تلوار کیوں نہیں چلائی، ہم یہاں رہیں گے۔ اور آخری جملہ یہ انہوں نے کہا حضرت نفدیک بانفسنا واہلینا واموالنا ونقاتل معک، ہمارے خون کا آخری قطرہ جب تک نہیں گرے گا کوئی یزیدی آپ کے قدموں تک نہیں پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ سے یہ ایک جملے کا پیغام آج کی نشست کے خلاصے کے طور پر۔ جی میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا لیکن بڑی مختصر عرض۔ جی ارشاد ہو۔ ایک تو
یہ علم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. علم کوئی بہت ساری کتابوں کے پڑھنے کا نام نہیں ہے. اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے تو یہ بھی علم ہے. واہ واہ، بہت یہ بھی اچھا تو ہے علم ہے. بھئی، کیا خوبصورت جملہ ہے. یہ بھی علم ہے. یہ بھری محفل کا کیا بھرا پیغام ہے. اگر کوئی کہے کہ میرے پاس کوئی علم کوئی علم نہیں، یہ بھی علم ہے. وہ بھی عالم ہے ہے. جو اپنے یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں. وہ زندہ بھی بات خواہشیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات یہ کہ جو خانقاہیں ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں خانقاہ ہو وہاں مسجد ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے وہاں مدرسہ ہونا چاہیے. بالکل درست. تیسری چیز ہے وہاں لنگر لنگر ہونا خانہ چاہیے. ہونا چاہیے. اور ایک بات باپردہ عرض کرتا ہوں، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ہے. گلائے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے. ہاں. جو میں بت قدے میں بیاں کروں تو صنم پکارے. خواجہ سعید زندہ باد. اللہ گلکاری صاحب، ایک جملے کا پیغام، آج کے نشست کا خلاصہ. جی صفدر بھائی، صوفیانہ فکر کا در خلاصہ. فرید پہ ہم بیٹھے ہیں اور ان کی جد کی ایک بات چھوٹی سی عرض کر دیتا بسم اللہ. ہوں. مراد مصطفیٰ کی. اللہ اکبر. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری عظمتیں جو ہیں وہ غلامی مصطفیٰ میں. کیسے؟ فرماتے ہیں جب میں غلامی مصطفیٰ میں نہیں آیا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے 5 اونٹ دے کے بیچتا تھا. میں انہیں ایک لائن میں نہیں کھڑا کر سکتا تھا. ایک کو کھڑا کرتا تیسرا بھاگ جاتا. دوسرے کو کھڑا کرتا تیسرا بھاگ جاتا. فرمایا جب میں حضور کی غلامی میں آیا تو پھر میں نے 26 لاکھ مربع میل کو امت مسلمہ کو صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا. تو ساری عظمتیں غلامی رسول میں ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کیا خوبصورت نشست ہے ناظرین آج کی صوفیانہ فکر، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں، حسین پیرائے میں ہمارے تمام معزز مہمانوں نے اپنے اپنے حصے کے پیغامات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے ہیں. بہت شکر گزار خواجہ سعید غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کا، علامہ قاری محمد یونس قادری آپ کا، ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری آپ کا، جناب محمد فاروق مہروی آپ کا میزبان صفدر علی محسن کل کی نشست تک اجازت کا طلبگار. میری ماں بولی پنجابی کے 4 مصرے بہت سادہ عوامی انداز میں پیغام کے طور پر نشر کرتا ہوا محمد فاروق مہروی کی جانب بڑھوں گا. وہ منقبت پڑھیں گے تو ہم آج کی نشست سے یہاں سے رخصت ہوں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ 11 بجے کے قریب پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے محفل سما کے ساتھ. جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے. جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے. ولیاں تو زندگی دا ٹنگ لینا چاہیے. جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے. ولیاں تو زندگی دا ٹنگ لینا چاہیے. جنہ اتے اللہ دی عطا ہووے بیلیا انہاں دے دوارے تو بھی مانگ لینا چاہیے. جنہ اتے اللہ دی عطا ہووے بیلیا انہاں دے دوارے تو بھی مانگ لینا چاہیے. منقبت بحضور بارگاہ فرید الدین مسعود گنج شکر. گنجے شکر میرے بابا گنجے شکر، گنجے شکر میرے بابا گنجے شکر. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر. در پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا، صدقہ قطب دی، صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے. صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے. ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا. بابا گنجے شکر چشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا. جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا. جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا. صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا. صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا. اور دہلی میں دیکھا نظام آپ کا. بابا گنجے شکر اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. چشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا. جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا. جس نے جو مانگا بابا
کو تم نے دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، اور دہلی میں دیکھا نظام آپ کا، بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر، بابا گنج شکر ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے، ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے، خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے، خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے، اپنے منگتوں کی بھی اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے، اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے، سب کی بگڑی بنانا ہے کام آپ کا، بابا گنج شکر مرتبہ آپ کا کیا کروں میں بیان، مرتبہ آپ کا کیا کروں میں بیان، آپ بابا ہوئے زہد الانبیاء، آپ بابا ہوئے زہد الانبیاء، اس کو نیازی اس نیازی کو بابا نبھا لیجئے، اس نیازی کو بابا نبھا لیجئے، یہ نیازی ہے بابا غلام آپ کا، بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر، بابا